صاحب کا فیصلہ پڑھا گیا اور جج صاحب کا فیصلہ جو تھا وہ اکانومی سے انہوں نے منسلک کر دیا سائفر کے کیس کو. کون سا دشمن ملک تھا، کون سا سیکرٹ تھا، کون سا فائدہ ہوا کسی بار کے ملک کو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کیس میں جب فائنلی کنکلوڈ ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں دھڑام کر کے وہ کیس گر گیا. ججز بھی کافی اس بات پر کنسرن تھے کہ یہ اکانومی کا ذکر کہاں سے آ گیا، نا آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں اس کا ذکر ہے. یہ پاکستان کی اکانومی کو بڑا دھچکا پہنچا ہے اس سارے عمل سے. فائنل آرگومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور فائنل آرگومنٹس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے، پیچھے اس کی صرف دم رہتی ہے. تو ہاتھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مین کیس پروسیکیوشن کا اچھی طرح جھنجھوڑ بھی دیا ہے اور اچھی طرح وہ ڈیمولش بھی ہو گیا. اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا. اب پیچھے ایک چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی اور سائفر واپس نہیں آیا، اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا. 15 منٹ کے میرے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے، تمام حالات و واقعات. اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس، شہادتیں، آفیشل سیکرٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو اب جو اسسٹنٹس آنی ہے سرکار کی جانب سے، انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مثل پر آیا ہی نہیں ہے. سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس جو سارے کنسیل کیے ہیں، سپریس کیے ہیں. نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے، نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے، نہ اس میں تذکرہ آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا ایکسٹینسولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو ان سارے پہلوؤں پہ اب صرف یہ چیز بقایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپرواہی تو نہیں برتی گئی. لاپرواہی کہ اگر یہ کیس صرف لاپرواہی کا پیچھے رہ گیا کل ایکسپلین کرنا، تو کل ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے.